الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال اللہ تعالی الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور وقال اللہ تعالی نون والقلم وما یسطرون وقال اللہ تعالی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انس وحشتنا فی قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین. اما بعد، نہایت ہی قابل احترام خواتین ذمہ داران، خواتین کارکنان و ارکان اور کارکنان، میرے لیے باعث خوشگوار تجربہ اور خوشگوار حیرت ہے کہ جماعت اسلامی حلقہ خواتین نے 15 جون سے 15 جولائی تک مطالعہ مہم کا آغاز کیا ہے اور گویا بھولا ہوا سبق یاد دلانے کی کوشش کی ہے. اور ایک ایسے دور میں جب سیاسی سرگرمیاں پچھلے عرصے میں اپنے عروج پر رہیں، ملک اس وقت ہنگامہ خیز صورتحال سے دوچار ہے، ایسے میں مطالعے کی بات کرنا، مطالعے کی مہم چلانا بظاہر اجنبی سی بات لگتی ہے، لیکن شاید جماعت اسلامی حلقہ خواتین اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی. یہ میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں، وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی. جماعت اسلامی بنیادی طور پر ایک علمی تحریک ہے. اس کی اٹھان لٹریچر کی بنیاد پر ہوئی ہے، بلکہ لوگ اور لوگ ہی نہیں، علماء کرام اور دنیا کے بڑے بڑے دانشور یہ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے صدی کا لٹریچر تیار کیا ہے، اور بعض اجتہادات ان کے ایسے ہیں جو 14 صدیوں میں نہیں ہوئے، اور مولانا نے اس کے حوالے سے اجتہاد کیا اور اس کو لٹریچر کی زبان میں گویا بیان کیا. تو جو تحریک جس بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے اسی پر ترقی کرتی ہے، اسی بنیاد پر اس کی عمارتیں اور اس کی منزلیں گویا تعمیر ہوتی ہیں. 1970 تک جماعت اسلامی کے کارکنان، ورکرز اور ذمہ داران، ان کا لٹریچر سے گہرا تعلق تھا، اور لٹریچر سے جڑی ہوئی جماعت اپنی بنیادوں پر کھڑی تھی. اور 1970 ہی وہ سال بھی ہے جب جماعت اسلامی اپنے تاریخ کے عروج پر تھی. ووٹ اگر دیکھیں تو اس وقت تاریخ کے سب سے زیادہ ووٹ جماعت نے پائے. مشرقی پاکستان میں جو آج بنگلہ دیش ہے، اس وقت جماعت اسلامی دوسری بڑی جماعت تھی، اور مغربی پاکستان میں جماعت اسلامی تیسری بڑی جماعت بن کر سامنے آئی. تو اس پہلو سے جماعت اسلامی اگر کوئی بڑی تبدیلی چاہتی ہے تو اپنی بنیاد ہی کی طرف پلٹنا ہوگا. اور وہ جو کسی نے کہا ہے کہ اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. شاید یہ شعر جماعت اسلامی پر بھی صادق آتا ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے جماعت اسلامی میں ایک ذہن یہ بننے لگا کہ اب لٹریچر کا دور گزر گیا، اب یہ پڑھے لکھے لوگوں کا دور نہیں ہے، اور مطالعے کا دور ویسے بھی لد گیا ہے اور ختم ہو گیا ہے. اس لیے دھیرے دھیرے ہمارے یہاں بھی لٹریچر سے تعلق کم ہوا، کتاب سے تعلق ختم ہوا،
اور ایک خاص قسم کا کلچر گویا وجود میں آ گیا۔ ویسے اب حالات نے یہ بتایا ہے کہ لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، جماعت اسلامی کو بھی پیچھے ہی کی طرف پلٹنا پڑے گا، اپنی بنیادوں ہی کی طرف لوٹنا پڑے گا، اور انہی بنیادوں پر کھڑے ہو کر جماعت اسلامی گویا آگے کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو مطالعہ ہے، لٹریچر ہے، اس کا دور کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآنی میڈیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کا تذکرہ، سطر کا تذکرہ، کتاب کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ ابتدائی فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، یعنی قلم اور سطر کا اللہ تعالیٰ نے خصوصیت سے تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اس نے اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ پڑھو اپنے رب کے اس نام سے جس نے قلم کے ذریعے علم دیا، اور علم وہ دیا انسان کو جس کو وہ نہیں جانتا۔ تو قرآنی میڈیا، جب تک قرآن باقی ہے یہ قرآنی میڈیا موجود رہے گا، اور قرآن قیامت تک موجود ہے۔ اس لیے قیامت تک یہ لٹریچر، یہ جو جس کو کہتے ہیں پرنٹ میڈیا اور لٹریچر کا میڈیا، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ویسے یہاں یہ بھی میں عرض کروں، امریکہ میں 70 سال پہلے یہ تجزیہ اور پریڈکشن تھی کہ 25 سال میں امریکہ پیپر لیس سوسائٹی ہو جائے گا، پیپر کے بغیر گویا سوسائٹی ہوگی، لوگ گویا الیکٹرانک میڈیا پر ہی پڑھیں گے اور وہیں پر سنیں گے، اور کاغذ اور قلم سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ آج 70 برس ہو گئے ہیں، کتاب بڑھ گئی ہے، اخبار بڑھ گیا ہے، اور کسی کو بھی کوئی پیغام دینا ہوتا ہے کتاب لکھتا ہے یا لکھتی ہے۔ سارے سیکریٹری آف اسٹیٹس، خواہ وہ مرد ہوں یا خواتین، کتابیں لکھی ہیں انہوں نے۔ سارے صدور انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں۔ یہ نہیں ہوا کہ بس کوئی پیغام ریکارڈ کرا دیا، کوئی ریکارڈنگ کرا دی اور اس سے بات گویا ختم ہو گئی۔ تو اس پہلو سے یہ مطالعے کے حوالے سے اور لٹریچر کے حوالے سے سارے تجزیے غلط ہو گئے ہیں، اور دنیا میں کتاب اور پرنٹ میڈیا اور اخبارات یہ بڑھ رہی ہیں، اور ویسے بھی دنیا میں وہی قومیں ترقی کر رہی ہیں جن کا کتاب سے تعلق ہے، جن کا لٹریچر سے تعلق ہے۔ جاپان میرا جانا ہوا، اور جاپان میں نے دیکھا، وہاں بسوں میں بھی سفر ہوا، ٹرینوں میں بھی سفر ہوا، وہاں ویسے بوڑھے زیادہ ہوتے ہیں، نوجوان کم ہوتے ہیں، سارے لوگ ہر کسی کے ہاتھ میں کوئی کتاب ضرور تھی، حالانکہ وہ بعض اوقات کھڑے ہوتے تھے اور گویا جھوم جھوم کے سفر کر رہے ہوتے تھے لٹک کر، کتاب ہاتھ میں ہے، بیٹھے ہوئے کے ہاتھ میں کتاب، بیٹھی ہوئی خاتون کے ہاتھ میں کتاب۔ تو اس پہلو سے دنیا میں وہی قومیں آگے بڑھ رہی ہیں جس کا تعلیم سے اور لٹریچر سے اور مطالعے سے گہرا تعلق ہے۔ اور پھر آج کے دور میں جو جدید تحقیق ہے، یہ اوکلاہاما یونیورسٹی کی ایک تحقیق ہے، اور ان کی تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں سیکھنے کے عمل میں جو حواس سے 5 کردار ادا کرتے ہیں، اس میں دیکھنے کی حس 83% ہے، سننے کی حس 11% ہے، چھونے کی حس 3.5% ہے، اور سونگنے کی حس 1.5% ہے، اور چکھنے کی حس صرف 1% ہے۔ اور اس طرح تحقیق میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیکھنے کے عمل کے جو 12 عوامل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 7 عوامل وہ ہیں جن کا تعلق تحریری مواد یا مطالعے سے ہے، اور جس میں دیگر ویڈیوز اور پریزنٹیشن وغیرہ شامل ہیں۔ تو گویا یہ اعداد و شمار بھی ثابت کر رہے ہیں کہ سیکھنے میں 83% کردار دیکھنے کا ہے، اور ظاہر ہے مطالعے کا گہرا تعلق
دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر ایک اور اہم بات وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ پر کے لیے بھیجے، لیکن وہ معجزہ جو قیامت تک کے لیے موجود ہے وہ الکتاب ہے، وہ قرآن ہے۔ اور قرآن ایسا معجزہ ہے کہ آج آپ تجزیہ کر لیں، ساری دنیا مل کر قرآن کے پیچھے پڑی ہے، یعنی الکتاب کے، لیکن قرآن ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حفظ قرآن بڑھ رہا ہے، مطالعہ قرآن بڑھ رہا ہے، دروس قرآن بڑھ رہے ہیں، قرآن کی محفلیں بڑھ رہی ہیں۔ گویا وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ لوگ اپنی منہ کے پھونکوں سے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو اس پہلو سے یہ کتاب وہ معجزہ ہے، قرآن وہ معجزہ ہے، اور اب رہتی دنیا میں جو بھی تبدیلی آنی ہے بغیر لٹریچر کے نہیں آ سکتی، بغیر کتاب کے نہیں آ سکتی۔ اور یہ الکتاب اس سے فیضیاب ہو کر جو لٹریچر تیار ہوگا، جو ذہن سازی کی جائے گی، آنے والا انقلاب اسی کی بنیاد پہ گویا کھڑا ہوگا، اور وہ انقلاب آنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو احادیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ادوار کا تذکرہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا دور ہے، دور نبوت، کچھ عرصے رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، نبوت کے طریقے پہ خلافت، وہ بھی کچھ عرصے رہے گی، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بادشاہتیں ہوں گی، وہ بھی کچھ عرصے رہیں گی، وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک جبر کا اور سختی کا دور ہوگا۔ اور آج چاروں طرف نظر ڈالیں ہم، مسلمان تو جبر اور سختی سے ہی دوچار ہیں۔ جہاں بھی خون بہ رہا ہے مسلم دنیا ہے، خواہ وہ برما اراکان ہو، خواہ وہ افغانستان ہو، خواہ وہ فلسطین ہو، خواہ وہ کشمیر ہو، خواہ وہ یمن ہو، خواہ وہ شام ہو، جہاں پر بھی نظر ڈالی جائے مسلمان تو ایک سختی اور ایک کشمکش کا شکار ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالآخر یہ جبر کا دور بھی گزر جائے گا، اور یہ سختی کا اور شکنجے کسے ہونے کا دور یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور عجیب و غریب بات فرمائی، آج کے انسانوں کے حوالے سے فرمائی، اور آج کے انسانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبر کا دور بھی گزر جائے گا، اور بالآخر خلافت علی منہاج النبوہ پھر سے قائم ہوگی۔ اور یہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم کرنے والے کوئی فرشتے نہیں اتریں گے، یا نعوذ باللہ صحابہ واپس نہیں آئیں گے، یہی انسان ہوں گے، یہی مرد و خواتین ہوں گے۔ انہی کے ذریعے گویا خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہونی ہے، وہ سنہرا انقلاب جو برپا ہونا ہے۔ اور آج ساری دنیا ہمارے سامنے ہے، وہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے مئے لا سے، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانے الا۔ دنیا سیچوریشن پوائنٹ کی طرف آ گئی ہے۔ امریکہ سے لے کر پاکستان تک سارے حالات گواہی دے رہے ہیں یہ دنیا اب چلنے والی نہیں ہے۔ یہ دنیا جو نفس کی خواہشات کی بنیاد پر تشکیل دی گئی، یہ دنیا جو انسانوں کو اور خواہشات کو لبھانے کے لیے تشکیل دی گئی، نیا جہان نو ہو رہا ہے پیدا، یہ عالم پیر مر رہا ہے، جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا ہے قمار خانہ۔ تو اس جمع جمایا جو نظام نظر آتا ہے، اس کی چولیں ہل گئی ہیں، اس کی بنیادیں لرز رہی ہیں، اور یہ عمارت نیچے جانے کو ہے۔ اور جو نیا انقلاب اور حقیقی انقلاب اور حقیقی تبدیلی جو واقع ہونی ہے وہ قرآن کی بنیاد پر، الکتاب کی بنیاد پہ ہوگی۔ اور مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے
جو لٹریچر تیار کیا ہے وہ گویا قرآن میں ڈوب کر انہوں نے یہ لٹریچر تیار کیا ہے، چاہے تفہیم القرآن ہو، چاہے ان کا دیگر لٹریچر ہو، سارا لٹریچر ان کا قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہے۔ یہ انقلاب کی نوید ہے، یہ مستقبل کے انقلاب کی گویا بنیادیں فراہم کرتا ہے۔ یہ جو ترکی جہاں ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے، اور میرا ترکی جانا ہوا اور وہاں کے درجن بھر سے زائد وزراء اور ان کی جو پارٹی ہے اس کے نائبین سے، جس میں مرد بھی تھے خواتین بھی تھیں، ان سے ملاقاتیں ہوئیں، تقریباً 1 ہفتے تک ہم وہاں رہے۔ خاص بات یہ تھی کہ ہر ایک تذکرہ یہ کرتا تھا مولانا مودودی کی کوئی نئی کتاب آپ لوگ لائے ہیں، اور انہوں نے گویا ہمیں، اگر میں عرض کروں، تانا دیا کہ آپ لوگ تفہیم القرآن اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح ہم پڑھتے ہیں، آپ کے یہاں تفہیم القرآن اس طرح اتنے ایڈیشن شائع نہیں ہوئے ہیں جتنے ہمارے ہاں شائع ہوئے ہیں۔ اور مجھے حیرت ہوئی کہ چھوٹی چھوٹی کتابوں کے بھی ترکی زبان میں ترجمے موجود ہیں، اور صرف موجود ہی نہیں ہیں، ظاہر ہے ان کی ڈیمانڈ ہے، ان کی طلب ہے، وہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ان کی گفتگو میں گویا اس کا اظہار پوری طرح سے تھا، اور یہ ان کی گفتگو میں چھلک رہا تھا کہ یہ مولانا کا لٹریچر پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ جو ترکی میں انقلاب گویا برپا ہوا ہے، اس کے پیچھے بھی اگر کوئی لٹریچر ہے تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر ہے، اور سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر ہے۔ ان 2 لٹریچرز نے گویا اس پورے انقلاب کی بنیاد، اور وہاں کی ساری لیڈرشپ اس لٹریچر سے مسلح ہے۔ اس لٹریچر کو انہوں نے گویا حرز جان بنایا ہوا ہے، اور روز کی بنیاد پر وہاں مطالعہ تفہیم القرآن اور مطالعہ لٹریچر مولانا مودودی اور مطالعہ لٹریچر سید قطب یہ گویا ہو رہا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ترکی کے اس پس منظر میں جہاں جو تبدیلی آئی ہے اس کی مضبوط بنیادوں میں سے ایک بنیاد لٹریچر ہے، اور لٹریچر بھی مولانا مودودی اور سید قطب۔ اور آنے والی جو تبدیلی جو پاکستان میں بھی آئے گی اور ساری دنیا میں آئے گی، وہ جو علامہ اقبال نے کہا کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا۔ اس پس منظر میں ذرا مولانا مودودی کے لٹریچر کی اہمیت، اس کا ایک نظر سے ہم جائزہ لیتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اس صدی میں جو پیدا کیا، ایک آل راؤنڈر شخصیت تھی، ایک ہمہ جہت شخصیت تھی۔ بہت سارے لوگ کسی ایک فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، کسی ایک شعبے کے ماہر ہوتے ہیں، لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہمہ جہتی اور ہمہ پہلو شخصیت بنا کر گویا بھیجا تھا، اور ظاہر اللہ نے اپنے دین کا کام ان سے لینا تھا۔ ایک طرف ان کو بالکل نوجوانی اور نوخیزی میں انہوں نے مطالعہ شروع کیا، عربی زبان پر دسترس حاصل کی، اور وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ہندوستان میں جہاد کے خلاف فتوے آ رہے تھے، اور جہاد کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا، اور جہاد کے حوالے سے غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی تھی۔ ایسے میں مولانا محمد علی جوہر مرحوم نے مسجد میں کہا تھا کہ کاش کوئی ایسا فرد ہو جو اس حوالے سے کوئی جواب دے سکے، جہاد کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کا توڑ کر سکے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اس وقت 24 سال تھی، اور 24 سال کی عمر میں انہوں نے الجہاد فی الاسلام کے نام سے کتاب لکھی، اور کتاب کا مطالعہ کریں تو ایک وہ 24 سال کے نوجوان اور کڑیل نوجوان کی کتاب نہیں لگتی، وہ لگتا ہے کسی ایک جہاں دیدہ عمر رسیدہ، جس نے بہت ساری کتابیں کھنگال ڈالی ہیں، جس نے زندگی کا ایک بڑا حصہ مطالعے میں صرف کیا ہے، اس نے گویا وہ کتاب لکھی ہے۔ 24 سال کی عمر میں وہ کتاب لکھی گئی، اور پھر گویا مولانا اسلام اور قرآن اور حدیث میں گویا ڈوب گئے۔ پھر مولانا نے جو
مختلف حوالوں سے کتابیں تحریر کی. سب سے پہلا تو ان کا کام جو سب سے بڑی خدمت ہے وہ قرآن کے حوالے سے تفہیم القرآن، وہ تفہیم القرآن جو آج کی زبان میں لکھی گئی، عام فہم زبان میں لکھی گئی، سادہ اسلوب میں لکھی گئی، اور بہت ساری گتھیاں اس میں چٹکی میں بجا کے گویا سلجھائی گئیں، اور عام آدمی اور جدید پڑھے لکھے انسان کو سامنے رکھتے ہوئے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن تحریر کی. بلکہ جب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا سارا ہی لٹریچر آج کے دور کے لیے ہے، جدید تعلیم یافتہ ذہن کے لیے ہے، جدید تہذیب اس کے جو اثرات میں لوگ ہیں ان کے لیے ہے، اور جدید ذہن کے جو شکوک و شبہات جو پیدا ہوتے ہیں ان کے جواب پر مشتمل گویا مولانا کا لٹریچر ہے. تو اس میں سب سے بڑی خدمت جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے لی وہ ایک تو تفہیم القرآن، 6 جلدوں پر مشتمل ہے یہ، اور نہایت عام فہم اور سادہ زبان، اور ہر عام آدمی اس کا گویا مطالعہ کر سکتا ہے. پھر قرآنی کے حوالے سے ترجمہ قرآن، اس سے پہلے بھی ترجمہ ہائے قرآن بہت سارے موجود تھے، ان کا انداز اور اسٹائل مختلف ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کی گویا ترجمانی کی ہے، اور قرآن ظاہر ایک تقریری انداز میں نازل ہوا ہے. مولانا مودودی نے بھی جو اس کا ترجمہ کیا وہ تقریری انداز میں کیا، نہ کہ کتابی انداز میں، اور اسی لیے بہت سارے لوگ، مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں اعتکاف میں تھا اور وہاں پر مختلف دوسرے لوگ بھی اعتکاف کر رہے تھے. ایک بزرگ تھے، 90 سالہ بزرگ، انہوں نے کسی کو کہا کہ ذرا فلاں بزرگ ان کا ترجمہ مجھے سناؤ قرآن کا. ان کو سنایا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ ترجمہ ایک وہاں مسجد کے کونے کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا وہاں ایک موٹا سا قرآن رکھا ہے، مجھ سے ہی کہا انہوں نے وہ اٹھا کر لاؤ، اور وہ ترجمہ بڑا زبردست ہے. میں گیا اور وہ ترجمہ قرآن اٹھا کر لے آیا، وہ مولانا کا ترجمہ قرآن تھا. انہوں نے کہا ہاں یہ، اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا سورہ شمس کا ترجمہ ذرا اس میں سے پڑھ کے سناؤ، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ کس قدر مختلف اور کس قدر سادہ اور کس قدر سمجھ میں آنے والا ہے. تو اس پہلو سے دوسرا جو قرآن کے حوالے سے مولانا نے ایک عظیم الشان کام کیا وہ ترجمہ قرآن ہے. اور آج بہت سارے مفسرین اور دروس قرآن دینے والے، بلکہ اس میں خواتین بھی ہیں، وہ وہی مولانا کا ترجمہ قرآن سامنے رکھ کر تفسیر بیان کرتے ہیں یا کرتی ہیں، اور دروس قرآن دیتے ہیں یا دیتی ہیں. تو اس پہلو سے قرآن کے حوالے سے دوسرا عظیم الشان کام مولانا نے یہ کیا. پھر عقائد کے لحاظ سے یہ جو قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات ہیں، ایسا ایک علم کا خزانہ ہے. ایک چھوٹی سی کتاب میں انہوں نے سمندر کو گویا سمو دیا ہے. اس میں توحید بھی ہے، اس میں اللہ تعالی کا تذکرہ ہے، اس میں جو بھی قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں ان کا اس قدر جامع تذکرہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سارے عقائد کوئی آدمی گھول کے اس کے ذریعے پی سکتا ہے، اور جو بھی مستقبل میں تبدیلی آنی ہے وہ ان صحیح، کھرے اور سچے عقائد کی بنیاد پہ آنی ہے. پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کو کھنگالا ہے، اور وہ تاریخ جس میں آج بھی امت مسلمہ خلفائے راشدین 4 یا 5 سے بڑھا کر چھٹا کسی کو نہیں مانتی. کس قدر پیمانے ستھرے ہیں، اور کس قدر آئیڈیل کلیئر ہے، اور کس قدر وہ منزل کہ خلافت راشدہ، خلافت علی منہاج النبوہ پھر سے قائم ہونی ہے، کس قدر وہ منزل واضح ہے کہ لوگ کہتے ہیں 4 یا 5. مولانا نے اس کی بنیادیں تلاش کی ہیں. خلافت راشدہ کی بنیادیں کیا ہیں، خلافت راشدہ کے خاتمے کی کیا بنیادیں ہیں، خلافت ملوکیت میں کب اور کیسے تبدیل ہوئی، اور خلافت و ملوکیت اس حوالے سے نہایت ہی اہم اور وہ کتاب ہے جس کو سمجھ کر مستقبل کی گویا تصویر انسان کو اپنے ذہن میں بنانا چاہیے. پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दौर का बड़ा चैलेंज है, बिलखुसूस मगरबी दुनिया के लिए। यानी बज़ाहिर आप 1450 साल पुरानी हस्ती हैं, लेकिन ये आज की मगरबी दुनिया सबसे ज्यादा हमलावर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। तौहीन रिसालत की वारदातें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हो रही हैं, और सारी तौहीन रिसालत करने वालों को, चाहे वो मर्द हो या खवातीन, मगरिब तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दौर का मसला क्यों है? 1450 साल वैसे लोग हमें कहते थे ये रुजत पसंद हैं, ये दकियानूसी हैं, ये बैकवर्ड हैं, और हमें जो कि सिर्फ कुरान और हदीस की बात करते थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हैं ही 1450 साल पुरानी हस्ती, लेकिन वरफ़अना लका ज़िक्रक, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो तस्करा बुलंदी हो रहा है। और इस पहलू से आज के दौर में और दौरे जदीद सबसे ज्यादा हमलावर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर है। फितना इनकार हदीस है, मुतज़िला है, खवारिज का फितना है, तौहीन रिसालत का फितना है। इस सब का बहुत ही जामे जवाब एक तो सुन्नत की आईनी हैसियत मौलाना की किताब है, फिर खत्म नबुव्वत उस हवाले से मौलाना का एक किताबचा है, और मौलाना ने इन किताबों में और किताबचों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर हमला आवर होने वालों को कोई मुंह तोड़ जवाब दिया है। फिर मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने सीरत के हवाले से भी किताब लिखी है, और सीरत की बुनियादी 2 जिल्दें तो मौलाना की अपनी लिखी हुई है। उसके बाद जो कुछ काम मौलाना नईम सिद्दीकी मरहूम ने किया है, लेकिन मौलाना ने जितना कुछ सीरत पे लिखा है, लगता था कि बहुत ही एक शानदार किताब गोया तहरीर होने जा रही है सीरत के हवाले से, जो 2019 के लिए जरूरत होगी। लेकिन मौलाना के तो 2 जिल्दों के बाद ही मौलाना को अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया, लेकिन वो 2 जिल्दें भी ऐसी बुनियाद फराहम करती हैं कि जिसकी बुनियाद पर सीरत का अगर मुताला किया जाए तो मुस्तकबिल के नमूदार होने वाले इनकलाब को आदमी करीब महसूस करेगा। फिर दौरे जदीद तहजीब, ये जो आज के दौर का बड़ा मसला है, मौलाना ने इस्लामी तहजीब और उसके उसूल मुबादी के नाम से किताब लिखकर तहजीब की बुनियादें बताई। तहजीब किन बुनियादों पर खड़ी होती है, और ये जो दौरे जदीद और जदीद तहजीब, उनकी बुनियादें भी मौलाना ने बताई हैं कि ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही कोई हवाओं खलाओं में तहजीब वजूद में आ गई है, इसकी अपनी बुनियादें हैं। जिंदगी से मुताल्लिक जो बुनियादी सवालात हैं, वो ये जदीद तहजीब जिस अंदाज में देती है, मौलाना ने उसको गोया बेलाग तजविया करके सामने रख दिया है, और जदीद तहजीब की गोया उसकी चूले हिलाकर मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने रख दी है। फिर मौलाना ने तारीख के हवाले से तजदीद व अहयादीन लिखी है, जिन जिन बुजुर्गों ने और जिन जिन लोगों ने इस्लाम की खिदमत अंजाम दी हैं, उसका उन्होंने गहरा मुताला करके तजदिया किया है। फिर मौलाना मौदूदी ने दौरे हाजिर के जो शुकूक हैं, जहन में शुबहात पैदा होते हैं, और आज का दौर तो है ही तशकीक ज़दा और शुकूक पैदा करने वाला और जहन में खलजान पैदा करने वाला, उस हवाला से मौलाना ने गोया किताबें तो 1935-40 में लिखी हैं, लेकिन लगता है आज के दौर की किताबें हैं। तफहीमात और तनकीहात, जिंदा जावेद गोया तहरीरें हैं, जिसमें दौरे हाजिर के तमाम चैलेंजेस का मुकाबला उसमें मौजूद है, और वो जहन साजी की गई है जिसमें एक सच्चा और खरा मुसलमान वो जहन उसका तैयार होता है जिससे वो दौरे जदीद के फितनों से निपट सकता है। उसी की एक शाख अगर मैं कहूं रसाइल व मसाइल, जो कि 5-6 जिल्दों पर मुश्तमिल है, यानी उसका मुताला किया जाए, इतने टेढ़े सवालात और इस कदर मुश्किल सवालात और इस कदर पेचीदा सवालात मौलाना से लोगों ने किए हैं, लेकिन मौलाना ने जो उसके जवाबात दिए हैं, जिस कदर एहसन तरीके से और जिस कदर दलील के साथ और जिस कदर मस्कत अंदाज में, कि सवाल आदमी पढ़ के सोचता है कि इस सवाल का जवाब क्या होगा, और जवाब पढ़ के आदमी सोचता है कि इससे अच्छा जवाब तो हो ही नहीं सकता। तो ये इस कैफियत में आदमी रसाइल व मसाइल का मुताला करे
تو دور حاضر میں اسلام کا صاف ستھرا چہرہ گویا اس کے سامنے آ جائے گا۔ پھر دور حاضر کا ایک مسئلہ قومیت ہے، نیشنلزم۔ اس حوالے سے ایک تو مسئلہ قومیت کے نام سے ہی ایک کتاب موجود ہے، اور پھر اس زمانے میں مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش، اس حوالے سے جو کتابیں کئی 3 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، اس نے اس وقت کے حالات کا بہترین تجزیہ کیا ہے، اور مطالعہ کرے تو آج کے حالات پر بھی وہ تجزیہ اسی طرح لاگو ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں قومیت اور قوم پرستی کے جس طرح دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں، وہ واقعہ یہ ہے کہ مولانا مودودی ہی کا کمال ہے۔ پھر معاشرت، گھریلو معاملات، میاں بیوی کے تعلقات، اس پر بھی مولانا نے پردہ کتاب اٹھائیں۔ اس میں ایک تو پردے کے حوالے سے جو اسلام پر اعتراضات ہیں، اور پردے کے حوالے سے خواتین کے حوالے سے جو دور جدید کے حملے ہیں، اس کا جو جواب مولانا نے دیا ہے۔ اور پھر حقوق الزوجین، جو آدمی پڑھے گھر میں خوشگوار زندگی کیسے ہو، میاں بیوی کے تعلقات کیسے استوار ہوں، جو آج کے دور کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ آج بظاہر ویسے تو گلوبل ولیج ہے دنیا، اور گاؤں کی شکل اختیار کر گئی ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ میاں بیوی کا تعلق ہے۔ سب سے زیادہ جو تعلق ٹوٹ رہا ہے وہ میاں بیوی کا تعلق ہے۔ مغربی دنیا میں، امریکہ میں اگر 100 شادیاں ہوتی ہیں تو 70 ٹوٹتی ہیں۔ ویسے گلوبل ولیج میاں بیوی کا تعلق جوڑ نہیں رہا، کیسے یہ جوڑا جائے، کیسے یہ رشتہ استوار ہو؟ حقوق الزوجین، میاں بیوی کے آپس میں تعلقات، میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق، اس پر خانگی معاملات پر ایسی بھرپور ایک کتاب ہے۔ پھر معاشیات، اور آج کے دور میں معاشیات ایک بڑا مسئلہ ہے، اس حوالے سے بھی مولانا نے قلم اٹھایا تو لگتا ہے کہ یہ دور جدید کا کوئی معاشی ماہر ہے جو کتاب لکھ رہا ہے۔ ان کی کتاب سود، معاشیات اسلام اور اسلام کی معاشی تعلیمات، اور تو اس پہلو سے یہ جو کئی کتابیں ہیں وہ آج کے دور کے جو معاشی مسائل ہیں، جو اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، ان معاشی مسائل کا حل دین فطرت اسلام کیا پیش کرتا ہے اور کیسے پیش کرتا ہے، یہ مولانا مودودی کی معاشیات پہ جو کتابیں ہیں وہ پڑھ کر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ پھر مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اگر نصرانیت پہ کتابیں لکھی ہیں، اسلامی ریاست، اس کی پورے خد و خال اس کتاب میں گویا مولانا نے واضح کر دیے ہیں۔ پھر جو دور جدید کے کچھ مسائل، مرتد کا مسئلہ ہے جیسے، اس پر مولانا کا چھوٹا سا کتابچہ موجود ہے۔ مسئلہ ملکیت زمین، اس پر مولانا کا کتابچہ موجود ہے، اور آدمی پڑھے تو ذہن کنونس ہوتا ہے، ذہن قائل ہوتا ہے کہ نہیں، مسائل کا حل یہی ہے۔ پھر مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے جو تحریک اسلامی کے کارکنان ہیں، جو تحریک اسلامی کے ہراول دستے میں لوگ شامل ہیں، ان کے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے کہ تحریک اسلامی عروج کیسے حاصل کر سکتی ہے، ترقی کا سفر کیسے طے کر سکتی ہے، اس میں آدمی بناؤ بگاڑ پڑھ لے، تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں پڑھ لے، اس میں وہ بنیادیں فراہم کی گئی ہیں جو آج بھی آدمی پڑھے تو لگتا ہے کہ یہ 2019 اور 2018 کے الیکشن کا گویا تجزیہ اس کے اندر شامل ہے۔ تو اس پہلو سے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے ہمہ پہلو، معیشت، معاشرت، تعلیم، جدید تہذیب اور تاریخ اور شکوک و شبہات اور خلافت اور ملوکیت، ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ نے ان کے قلم کو کھولا، ان کے قلم سے وہ تحریریں پھوٹی جو آج ہی کے دور کے لیے نہیں، مجھے لگتا ہے مستقبل کے انقلاب کے لیے بنیادیں فراہم کر رہی ہیں۔ ایک ایسے پس منظر میں جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی مطالعے لٹریچر مہم، گویا یہ لوٹ پیچھے کی طرف دوبارہ سے بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کی کوشش ہے، اور یہ وہ سبق ہے جس کو یاد کیے بغیر قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وقت اور حالات نے یہ بتا دیا ہے۔
آج 2018 ہم گزار کر 2019 میں داخل ہو گئے ہیں۔ 2018 میں ایک سنگ میل ہے جہاں ہم نے دیکھا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کر جب جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ کوئی چیز کم ہو گئی ہے۔ کسی مسئلے پر ہم گویا پیچھے کی طرف ہٹے ہیں، اور ذرا غور سے جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ ہم دراصل اپنے لٹریچر کے حوالے سے کمزور پڑ گئے ہیں۔ لٹریچر سے تعلق کم ہو گیا ہے، لٹریچر سے جو تعلق ہونا چاہیے اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس پہلو سے جو مستقبل میں انقلاب برپا ہونا ہے اور ہونا ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، جس طرح بے شمار حدیث ہیں، 1400 سال کیا 100 سال پہلے تک علماء کرام کی سمجھ میں نہ آتی تھی، آج وہ سامنے آ گئی ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بالآخر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہونی ہے۔ ایسے لوگ جو اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، وہ خلافت علی منہاج النبوہ بغیر لٹریچر، بغیر انسانی ذہن سازی اور بغیر اس ذہن کے، آج کا دور انسانی ذہن سازی کا ذہن ہے۔ لوگ پہلے کنونس ہوتے ہیں، پہلے ذہنی طور پر قائل ہوتے ہیں، پھر اس اپنی کیفیت کو فیصلوں کی شکل میں تبدیل اور ڈھالتے ہیں۔ تو اس پہلو سے یہ جو لٹریچر ہے، یہ آج کے دور میں بھی انسانی ذہن سازی کے لیے بہترین کردار ادا کرنے والا ہے۔ یہ وہ ہتھیار ہے جس سے ہم ذہنوں کو مسخر کر سکتے ہیں، لیکن اس ہتھیار کو پہلے اپنے اندر اتارنے کی ضرورت ہے۔ اس لٹریچر کو پہلے اپنے آپ گھول کے پینے کی ضرورت ہے۔ اس لٹریچر سے پہلے اپنے آپ کو مسلح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم خود ہی قرآن سے کٹے ہوئے ہوں، ہم اس قرآن جس طرح جسم یہ بھوکا ہوتا ہے تو اس کو کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ کھائے اور اپنی بھوک مٹائے، پیاس لگے تو پیاس کی کیفیت۔ آج گویا تحریک اسلامی اس کو ضرورت ہے کمزوری جو ہے لٹریچر کے ذریعے، لٹریچر کی خوراک کے ذریعے یہ گویا اپنی کمزوری کو دور کرے، اپنی پیاس کو بجھائے اور تازہ دم ہو کر نکلے، اور مستقبل وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اور یہ علامہ اقبال نے نہیں کہا، مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے بھی 1940 میں سیالکوٹ کی چھوٹی سی مسجد میں کھڑے ہو کر یہ فرمایا تھا کہ مجھے نظر آ رہا ہے، وہ جو شہادت حق جو کتابچہ ہے ان کی اس تقریر پر مشتمل، اس میں یہ بات موجود ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جس میں سوشلزم اور کمیونزم اس کو ماسکو اور لینن گراڈ میں پناہ اور ٹھکانہ نہ ملے گا، اور کیپٹلزم اور لبرلزم اور جدید سرمایہ داری اس کو واشنگٹن اور نیو یارک اور لندن کی گلیوں میں پناہ نہ ملے گی۔ بظاہر لگتا تھا یہ ایک دیوانے کی بڑھ ہے اور ایک یہ نوجوان کی جذباتی بظاہر باتیں ہیں، لیکن سوشلزم اور کمیونزم اس کو ہم نے آنکھوں کے سامنے ڈھیر ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ سوشلزم اور کمیونزم جس کے بانی لینن اور مارکس، ماسکو اور لینن گراڈ میں ان کے 80 فٹ مجسمے لگے تھے، وہیں کے لوگوں نے اس کو توڑا، اور یہاں پاکستان میں تصویریں چھپی اس پہ رفع حاجت گویا کر رہے ہیں۔ تو ایک پہلو سے یہ تو سامنے آ گیا، اور یہ جو جدید سرمایہ داری اور کیپٹلزم اور لبرلزم اس کی بھی چولیں ہل رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ سارا جو جمع جمایا نظام ہے یہ بیٹھنے والا ہے، ایک نیا جہان ابھر رہا ہے، اور کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے۔ یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، اور اس میں ہراول دستے کا کردار وہ ادا کریں گے جو الکتاب اور الکتاب کی بنیاد پر کھڑے ہونے اور تیار ہونے والے لٹریچر سے استفادہ کریں گے، جنہوں نے یہ اسلحہ اور جو ان ہتھیاروں سے مسلح ہو کر میدان عمل میں اترا، مستقبل کھڑا ایسے ہی لوگوں کا انتظار کر رہا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مطالعہ لٹریچر مہم جو جماعت اسلامی حلقہ خواتین نے
شروع کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں وہ کارکنان میدان عمل میں اتارے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن اس طرح تبدیل ہوں کہ مستقبل میں اسلامی انقلاب برپا ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔